بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایکسپلور دا ورلڈ میں میں آپ کا ہوسٹ اور دوست عبد الباری آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک بر وقت میسر ہو۔ ناظرین، آج میں جو ہے عمان کی تاریخ کے بارے میں بتانے جانا ہوں۔ ویڈیو کو پورا واچ کرنا ہے، اپنے دوستوں اور پیاروں تک لازمی شیئر کرنا ہے۔ ناظرین، عمان سلطنت عمان نے طویل عرصے بعد بحر ہند کی تجارتی راستوں پر ایک مرکز کے طور پر کام کیا اور اس کے قیام کے تعلقات جو پاکستان کے جزیرے زنجبار تک پہنچتے ہیں۔ آج عمان تیل کے وسیع ذخائر نہ ہونے کے باوجود زمین کی دولت مند ترین قوموں میں سے ایک ہے۔ ناظرین، عمان کا سرکاری نام جو ہے وہ ہے سلطنت عمان، یعنی اس کا دارالحکومت مسقط ہے۔ 2017 میں آبادی 4,61,03,241 اور سرکاری زبان ہے عربی اور اس کی کرنسی ہے عمانی ریال۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آب ہوا اور خشک اور صحرا ساحل کے ساتھ گرم خشک داخلہ مضبوط ہے یہ علاقہ۔ اس کی کل رقبہ جو ہے وہ 1,19,498 مربع میل اور 3,905 مربع کلومیٹر۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی بلند ترین مقام جبل شمس، اس کی اونچائی جو ہے وہ ہے 9,856 فٹ اور 3,004 میٹر کم۔ ناظرین، سلطان قابوس کے تخت پر براجمان ہونے کے بعد ملک کی معیشت میں تیزی آئی۔ اس قوم نے اس کا نام تبدیل کر کے سلطنت عثمان رکھ دیا اور پورے ملک کو مضبوط کیا۔ اس نے معیشت کو جدید بنایا اور عمان نے تیل برآمد کرنا شروع کیا۔ لوگوں کا معیار زندگی کافی حد تک بہتر ہوا جبکہ اس کی سماجی اور ثقافتی نشستہ ثانیہ یعنی حرکت میں آئی۔ عمان کی تیل کی برآمد اسکولوں اور ہسپتالوں اور قومی انفراسٹرکچر میں تعمیری لگائی گئی۔ ملک میں آخرکار اس قابل ہو گیا کہ وہ اپنی تجارتی جگہ سے فائدہ اٹھا کر اپنی معیشت کو مضبوطی یعنی ترقی دے اور بہتر کر سکے۔ ناظرین، بتاتے چلیں کہ عمان نے پیغمبر اسلام کی زندگی میں اسلام کا خیر مقدم کیا۔ 6 صدی میں عمان کے 2 بادشاہ پیغمبر اسلام کی طرف سے ایک خط موصول ہوا، ناظرین، جس میں انہوں نے اپنے مذہب کو تبدیل کرنے کی ترغیب دی۔ دونوں بادشاہوں عبد اور جعفر نے اس کا مطالعہ کیا اور اس پر غور کیا، لیکن جلد ہی قائل ہو گئے اور تبدیل ہو گئے۔ جلد ہی میں پیغمبر یعنی جبر کے آسانی کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ اس کی جگہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے کہ خدا کی رحمت عمان کے لوگوں پر ہو، وہ مجھ پر ایمان لائے ہیں حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں تھا۔ بعد میں عبد اور جعفر نے ان فارسیوں کو باہر نکال دیا جنہوں نے مسقط اور عمان دونوں پر قابو پا لیا تھا اور عرب قبائل کو قوم میں متحد کرنے پر کامیاب ہو گئے تھے۔ پیغمبر اسلام کی رسالت کی تقریباً 50 سال بعد عمان میں ایک اسلام کا قومی فرقہ قائم ہوا جسے عبادی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں خطوں میں سنی اور شیعہ تسلط سے پہلے تھا۔ اب عمان دنیا کا واحد مسلمان ملک ہے جہاں عبادی آبادی کی اکثریت ہے۔ عبادی اسلام کی ایک بڑی شکل ہے، اب بھی زنجبار اور عمان میں رائج ہے۔ عبادی اسلام کے بڑے فرقوں میں سے مختلف ہیں کیونکہ وہ قنوت یعنی نماز کے لیے مخصوص کھڑے ہونے کی پوزیشن کو ترک کر دیتے ہیں۔ مزید یہ ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن خدا موجود نہیں ہوگا۔ مزید برآن یعنی سنیوں کے برعکس جو یہ مانتے ہیں کہ جہنم میں ایک فرقہ وہاں صرف تھوڑے وقت کے لیے ٹھہرے گا۔ عبادی کا خیال ہے کہ ایک بار جہنم میں ہمیشہ کے لیے وہاں رہے گا۔ ایک طویل عرصے تک بہت سے مسلمانوں نے عبادیت کو اسلام کا حصہ ماننے سے انکار کر دیا، تاہم 20ویں صدی میں عبادیوں اور دیگر اسلامی برادریوں کے درمیان تعاملات میں اضافہ ہوا۔ دوسری طرف عبادی ہمیشہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ متحد رہے، چاہے وہ غیر عبادی ہوں کیوں نہ ہو۔
اب یہ اگرچہ سرکاری طور پر ایک اسلامی ملک ہے، عمان تمام مذہبی گروہوں کو جگہ دیتا ہے۔ ہندوستانی ہندو شہریوں کی ایک چھٹی سی برادری ہے جو کہ تارکین وطن یعنی غیر ملکی شہریوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کی ایک معمولی فیصد پر مشتمل ہے۔ عمان میں زیادہ تر گرجا گھر اور مندر اس زمین پر بنائے گئے ہیں جو سلطان نے غیر مسلمانوں کو عبادت کے لیے عطیہ کیے تھے۔ عمان کی تاریخ بہت طویل سفر طے کیا، لیکن اس نے سچائی کے ساتھ قوم کو اس خوبصورت مقام تک پہنچا دیا۔ ناظرین، آپ کو مزید بتاتے چلے کہ معیاری یعنی عربی عمان کی سرکاری زبان ہے، تاہم کچھ عمانی یعنی عربی کی کئی مختلف بولیاں اور یہاں تک کہ بالکل الگ سامی زبانیں بھی بولتے ہیں۔ عربی اور عربانی سے متعلق چھٹی اقلیت زبانوں میں برتری ہے۔ ناظرین، اس زبانوں میں سے حوصری اور مہری اور بیوتی اور یمن کے ایک چھٹے سے علاقے میں بھی بولی جاتی ہے اور جبلی شامل ہیں۔ تقریباً 2300 لوگ کمزاری بولتے ہیں جو کہ ایرانی شاخ کی ایک ہند یعنی یورپی زبان ہے جو جزیرہ نما عرب میں بولی جانے والی واحد ایرانی زبان ہے۔ برطانیہ اور زنجبار کے ساتھ ملک کے تاریخی تعلقات کی وجہ سے عمان میں انگریزی اور سواحلی عام طور پر دوسری زبانوں کے طور پر بولی جاتی ہے۔ ناظرین، بلوچی ایک اور ایرانی زبان جو پاکستان کی سرکاری زبانوں میں سے ایک ہے، عمانی بھی بڑے پیمانے پر بولی جاتی ہے۔ مہمان کارکن دوسری زبانوں کے علاوہ عربی، اردو اور ٹیگالوگ اور انگریزی بولتے ہیں۔ عمان کا سرکاری مذہب عبادی اسلام ہے جو سنی اور شیعہ دونوں عقائد سے الگ ایک شاخ ہے، جس کی ابتدا پیغمبر اسلام کی رسالت کے تقریباً 60 سال بعد ہوئی۔ تقریباً 25% آبادی غیر مسلم جن مذاہب کی نمائندگی کی گئی ان میں ہندو مت، جین مت اور بدھ مت اور زرتشت اور سکھ مت اور بہائی اور عیسائیت شامل ہے۔ یہ بھرپور تنوع یعنی بحر ہند کے نظام میں ایک بڑے تجارتی ڈپو کے طور پر عمان کی صدیوں پرانی پوزیشن کی عکاسی کرتا ہے۔ میں آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ عمان جزیرہ نما عرب کے جنوبی مشرقی سے سرکے یعنی 3905 اور کلومیٹر اور 119,500 مربع میل کے رقبے پر محیط ہے۔ زیادہ تر زمینی بحری صحرا کا ہے، حالانکہ کچھ ریت کے ٹیلے بھی موجود ہیں۔ عمان کی زیادہ تر آبادی شمال اور جنوبی مشرقی ساحل کے پہاڑوں کے علاقے میں رہتی ہے۔ عمان کے پاس مسند جزیرہ نما یعنی سر پر زمین کا ایک چھوٹا ٹکڑا بھی ہے جسے متحدہ عرب امارات نے ملک کے باقی حصوں سے کاٹ دیا ہے۔ ناظرین، عمان کی سرحدیں شمال میں متحدہ عرب امارات اور شمالی مغرب میں سعودی عرب اور مغرب میں یمن سے ملتی ہے۔ ایرانی خلیج عمان کے اس پار شمال مشرق میں بیٹھا ہے، زیادہ دیکھتا جس کی سالانہ بارش صرف 20 سے 100 ملی میٹر یعنی 0.5 سے 3.9 انچ۔ عمان کا بیشتر حصہ انتہائی گرم اور خشک ہے۔ اندرونی صحرا باقاعدگی سے موسم گرما کا درجہ حرارت 53 ہوتی ہے۔ ساحلیں عام طور پر 22 ڈگری یعنی سیلسیس یا 30 ڈگری یعنی فارن ہائٹ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جبل اخدر پہاڑ علاقے میں ایک سال میں بارش 900 ملی میٹر اور 35.4 انچ تک پہنچ جا سکتی ہے۔ ناظرین، عمان کی معیشت خطرناک حد تک تیل اور گیس نکالنے پر انحصار کرتی ہے، حالانکہ اس کی ذخائر دنیا میں صرف 24ویں بڑے ہیں۔ جیو اشم یعنی ایندھن عمان کی برآمد میں 95% سے زیادہ حصہ ہے۔
یہ ملک برآمد کرنے کے لیے تھوڑی مقدار میں تیار کردہ سامان یعنی زرعی مصنوعات بھی تیار کرتا ہے۔ ناظرین، بنیادی طور پر کھجور، چنے، سبزیاں اور اناج، لیکن صحرائی ملک میں اپنی برآمد سے کئی زیادہ خوراک برآمد کرتا ہے۔ سلطان کی حکومت یعنی مینوفیکچرنگ اور سروس سیکٹر کی ترقی کی حوصلہ افزائی کر کے معیشت کو متنوع بنانے پر توجہ دے رہی ہے۔ عمان کی فی کس جی ڈی پی یعنی تقریباً 28,000 امریکی ڈالر 2012 میں ہے، جس میں بے روزگاری کی شرح جو ہے وہ 15% ہے۔ ناظرین، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ انسان یعنی کم سے کم 1,16,000 سال پہلے جواب عمان ہے، یعنی وہاں رہ رہے ہیں۔ جب پلاٹوسین کے آخری لوگوں نے یعنی دوہوفر کے علاقوں میں ہارن آف افریقہ سے نیوہبن کمپلیکس سے متعلق پتھر کے اوزار کے چھوٹے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان افریقہ سے عرب میں اس وقت کے ارد گرد میں منتقل ہوئے، اگرچہ پہلے نہیں تو ممکنہ طور پر بحر احمر کے پار۔ عمان کا قدیم ترین شہر یعنی اسے کہا جاتا ہے ڈیر ڈیزا، جو کم سے کم 9,000 سال پرانا ہے۔ آثار قدیمہ کی دریافتوں میں یعنی چکمک کے اوزار اور چولہا اور ہاتھ سے بنائے گئے مٹی کے برتن شامل ہیں۔ ناظرین، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ ایک قریبی پہاڑی کنارے سے جانوروں اور شکاریوں کی تصویریں بھی ملتی ہیں۔ ابتدائی یعنی سمیرین گولین عمان کو مغن کہتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ یہ ذریعہ تھا۔ 6 صدی قبل مسیح میں آگے عمان عام طور پر خلیج کے اس پار واقع عظیم فارس خاندانوں کے زیر کنٹرول تھا۔ جواب یعنی ایرانین تھے، جنہوں نے سوہر میں ایک مقامی دارالحکومت قائم کیا تھا۔ اگلے پارتھیوں اور آخر کار ساسانی، جنہوں نے 7ویں صدی عیسوی میں اسلام کے عروج تک حکومت کی۔ سب سے پہلے یہ عمان اسلام کا قبول کرنے والے پہلے ممالک میں شامل تھا۔ پیغمبر نے 630 عیسوی کے آس پاس ایک مشینری کو جنوب کی طرف بھیجا اور عمان کے حکمرانوں نے نئے عقیدے کو تسلیم کیا۔ یہ سنی شیعہ تقسیم سے پہلے کی بات ہے، اس لیے عمان نے عبادی اسلام کو اختیار کیا اور عقیدے کے اندر سے قدیم فرقے کی رکنیت جاری رکھی۔ عمان تاجروں اور ملاحوں نے بحر ہند کے کنارے پر اسلام کو پھیلانے یعنی نئے مذہب کو جو ہے وہ یعنی 9,031 سے یعنی 34 ہندوستانی جنوب مشرق میں ایشیا مشرقی افریقی ساحل کے کچھ حصوں تک لے جانے کے لیے اہم شہروں عامل میں شامل تھے۔ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد عمان عمومی یعنی عباسی خلفہ یعنی قرمتین خریداروں اور سلجوق زیر انتظام آ گیا۔ عمان اسلام ناظرین، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ جو عمان کے امام نے زنجبار پر حملہ کیا اور پرتگالیوں کو جزیرے سے بھگا دیا، اس نے ساحلی شمالی یعنی موزمبیق کے کچھ حصوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ عمان نے مشرقی افریقہ میں اس پر غلام بنانے 1698 لوگوں کی منڈی کے طور پر استعمال کیا، جو بحر ہند کی دنیا کو افریقی جبری مشقت فراہم کرتا ہے۔ عمان کے موجودہ حکمران خاندان کے بانی السید نے 1749 میں اقتدار سنبھالا۔ تقریباً 50 سال بعد علیحدگی کی وجہ سے دوران برطانوی تخت پر اس کے دعوے کی حمایت کرنے کے بدلے میں ایک السید حکمران سے مراحت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ 1913 میں عمان 2 ممالک میں تقسیم ہو گیا، یعنی مذہبی امام داخلے کے ساتھ حکومت کر رہے تھے، جبکہ سلطان مستق اور ساحل پر حکومت کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ آپ ہمیں اپنے کمنٹ کر کے آگاہ کریں اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔